السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، چین ہے، سکھ ہے، راحت ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے، ایسی دولت ہے، زمین بھر سونے سے، زمین آسمان بھر چاندی سے بھی زیادہ قیمتی دولت ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے تو ہم ایمان کے متعلق سمجھنا چاہیے، ایمان کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام دنیا میں کس لیے تشریف لائے۔ ان سارے چیزوں کو دنیا میں کئی لوگوں کو، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں لوگوں کو نہیں معلوم۔ میرے بھائی دوستو، سمجھانا ہمارا کام ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان اصل میں وہ ہے کہ یقین کرنا اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق عرض کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیجئے یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور کتابوں پر ایمان لاؤ، سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، اچھے اور برے کاموں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لاؤں تو کیا میں ایمان والا بن گیا، مسلمان بن گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کیا، ان پر عمل کیا، ایمان لائے، یقین کرے، تو تم ایمان والے بن گئے۔ میرے دوستو، ایمان وہ چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ایمان کی دولت سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نئی شریعت پیدا نہیں ہوگا، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں قیامت تک کسی نبی کو، رسول کو پیدا نہیں کروں گا، اور وعدہ بھی نہیں کیا نبی اور رسولوں کو پیدا کرنے کا وعدہ بھی نہیں کیا ہے۔ اب قیامت تک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر خاتم الانبیاء مانے اور ان کے طریقے پہ چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر دنیا میں آ گئے تب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا پڑتا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان شرک اللہ ظلم عظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو،
اللہ رب العزت نے اس دین کو پھیلانے کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں آنے کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ دنیا کو اللہ نے بنانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ دوستو، ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، لوگ اتنا مارے اتنا مارے اتنا مارے، ان کو اتنا کوڑے مارے اتنا مارے اتنا مارے، ہر روز جو مارنے والے کو معاف کر دیتے تھے۔ پوچھا گیا تو یوں ہی معاف کر دیا؟ ایسا اس طرح فرمائے، میرے وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت تک عذاب، اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، قیامت تک اس کو عذاب نہ ہوگا۔ یہ ہے اخلاق۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ایک صحابہ نے دیکھنے لگے کہ ہاتھوں میں دو مسواک تھے، ایک سیدھی اور ایک ٹیڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے کہ اس نے مسواک کے طلب میں ہے، حاصل کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک دیکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو اپنے ہاتھ سے سیدھی مسواک کو دے دیے اور ٹیڑھی مسواک خود رکھ لیے۔ دیکھو میرے بھائیو، ایسا ہے اسلام، یہ ہے اخلاق۔ اخلاق سے دین پھیلا ہے میرے بھائیو دوستو۔ خون ریزی کرنے سے دین نہیں پھیلے گا، اپنے اخلاق کردار کی وجہ سے دین اسلام پھیلے گا، عام ہوگا میرے بھائی دوستو۔